السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ لوگ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں۔ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو تو اٹھائیں گے ہی، ساتھ ہی دوسروں کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اور جو کچھ یہ لوگ افطرا پردازی کر رہے ہیں قیامت کے دن، اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 یعنی 29 نمبر کی سورۃ کریمہ، اس سے آیت نمبر 12 اور 13، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ کی نصیحت لگاتار ہو رہی ہے۔ ان کے جو غلطیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، شریعت کے خلاف جو ان کے اقدامات ہیں، ان کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو دو آیات ہیں، ان دونوں آیتوں کے اندر مشرکین مکہ کے جو گناہ ہے اور ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کی جو خطائیں ہیں، ان کی جو بغاوتیں اور مخالفت ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ۔ یہ کفار مکہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، یہ بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اور کہنے کی جو وجہ تھی وہ یہ کہ اصل میں وہ لوگ آخرت کے قیام پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یقین ہی نہیں تھا، ان کو ایمان ہی نہیں تھا کہ اس دنیا کی زندگی کے جانے کے بعد آخرت بھی ہونے والی، اور ان کو اس بات کا بھی احساس اور یقین بالکل نہیں تھا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا جس میں ہم کو پہنچنا ہے، ہم کو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں پوچھے گا۔ اس بات کا ان کو نہ یقین تھا، نہ ایمان تھا، اور اس چیز کا وہ ڈینائی بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ ایک تو ان لوگوں کو قیامت کے اوپر یقین نہیں، اور دوسرا جو ان کا مشرکانہ دین ہے جس میں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مختلف قسم کے رسم و رواج کو انجام دے رہے ہیں، اس کو یہ لوگ حق والا دین سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ جھوٹا دین ہے۔ لہذا وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کام کرو، تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی اسلام لانے کے بعد مرتد نہیں ہو سکتے ہیں، اگر مرتد ہو جائیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، تو تم ایک کام کرو، تم لوگ اسلام دین کو چھوڑو اور ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہ جو مرتد ہونے کا جو گناہ ہے، یہ گناہ ہم لوگ قیامت کے دن اپنے سر پہ اٹھا لیں گے۔ ایسا یہ لوگ مشرکین مکہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کو یقین تھا کہ ایک تو ہم ان کو کہیں گے تو یہ لوگ ایمان چھوڑ کر کے کفر میں داخل ہو جائیں گے، دوسرا ان کے مرتد ہونے کا جو عذاب ہے اس پر تو ہم کو یقین ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو کیا پریشانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ لوگ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو کرے گا وہی بھرے گا۔ یاد رکھیے گا، جو گناہ کرے گا وہی بھرے گا، ایک اصول ہے شریعت کا۔ لہذا قیامت کا جب میدان ہوگا تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے گناہ کا خود بوجھ اٹھا لے گا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ ہمارا فلاں ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کرے گا اس کا گناہ کا بوجھ اس کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اسی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔
یہ لوگ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بالکل نہیں اٹھائیں گے، یہ لوگ سراسر جھوٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور یہ لوگ قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم کو دیکھتے ہی، جہنم کے عذاب کو دیکھتے ہی ان کو اپنے انجام کے بارے میں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جب ان کا یہ انجام کا اپنے بارے میں یقین ہو جائے گا تو اس وقت یہ لوگ ہرگز نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو جو ہے بھٹکائے تھے، بہکائے تھے کہ بھائی تم اسلام چھوڑ دو، ہمارے اس میں آ جاؤ۔ یہ ہرگز نہیں کہنے جائیں گے کہ یہ آدمی جو ہے ہمارے کہنے پر اسلام سے گمراہ ہوا، ہمارے دین میں آیا، لہٰذا اس کے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال کر کے ہمارے عذاب میں اضافہ کر دیجئے۔ یہ لوگ ایسا ہرگز نہیں کہیں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء انہم لکاذبون، حالانکہ یہ لوگ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا ایک اور اصول بیان فرمایا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک سے بھی واضح کیا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ کن لوگوں کا؟ جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ یہاں پر یاد رکھیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کسی آدمی نے صراط مستقیم سے کسی کو بھٹکایا، گمراہی کا رستہ دکھایا، گناہ کا رستہ دکھایا، تو گناہ کرنے والے کا عذاب بھی اس بھٹکانے والے، بہکانے والے، بھڑکانے والے پر پڑے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو بھی یہ مکہ والے گمراہ کر رہے ہیں تو ان کو تو اپنے گمراہی کا جو عذاب ہے وہ ملے گا ہی، جو گمراہ ہوئے ہیں ان کو ان کی گمراہی کا بھی عذاب ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عذاب کا ایک حصہ گمراہ کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة باب الحث علی الصدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منذر بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اسلام میں بہترین طریقہ، جس آدمی نے اسلام میں بہترین طریقہ جاری کیا، بہترین طریقہ کا مطلب ایسا طریقہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس آدمی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے بعد اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان عمل کرنے والوں کا بھی ثواب اس کو ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دین اسلام کے اندر برا طریقہ ایجاد کیا، برا طریقہ، برے طریقے سے کیا مطلب؟ برے طریقے سے مطلب ایسا طریقہ جس کے اوپر کتاب و سنت سے دلیل نہیں ہو، برے طریقے سے مطابق ایسا طریقہ جس کے اوپر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی برا طریقہ اسلام کے اندر جاری کرتا ہے تو برا طریقہ جاری کرنے کا تو اس کو عذاب ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس برے طریقے پر اس کے بعد جو لوگ بھی عمل کریں گے ان تمام کا گناہ، برا طریقہ جو ایجاد کیا اس کا تو گناہ ملا، چونکہ اس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس کا تو گناہ مل گیا، لیکن بعد میں جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان تمام کا گناہ اس کو پڑتے رہے گا۔ ابھی اس پر گفتگو کریں گے تو بہت ساری گفتگو ہے جس میں موسٹلی آدمی ملوث ہو جائے گا، جو لوگوں کو اچھائی سے روکتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر موٹی موٹی بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو راہ راست کی طرف رہنمائی کر دیا، ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیا، وہ نیکی کے راستے پر چل پڑا تو اس کو چلا دیا، اس کا تو ثواب ملے گا۔ اب چلنے والا جو نیکی کا عمل کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے کسی کو کسی برائی کے راستے پر ڈال دیا، مثلا آتا ہے نا، موبائل میں آتا ہے کہ نہیں، موبائل میں آتا ہے 3 پتی، یاد ہے نا، معلوم ہے 3 پتی آتا ہے، یا گیم آتا ہے۔ اب ہم نے دوسروں کو سکھایا لو ایسے سے کھیلو، پیسہ جیتو۔ اگر ہم نے کسی کو سکھا دیا تو یاد رکھیے گا یہ گناہ برائی کی طرف لے جانے کا تو ملا ہی، اب وہ آدمی جب تک اس پر عمل کرتے رہے گا اس پر اس کا گناہ ملتا رہے گا اس کو۔ یہ میں نے ایک دم چھوٹی سی بات کہی ہے، اس کے بہت ہائی لیول کے بھی گناہ ہیں جس پر لوگوں کو لوگ لے جایا کرتے ہیں۔ تو گناہ کی طرف
رہنمائی کرنے والا، گناہ کا طریقہ جاری کرنے والا، اس کو تو عذاب ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ جو گناہ کرنے والا ہے اس طریقے پر اس کا بھی گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو کفار و مشرکین ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی کسی کو ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کوئی بھی حدیث آیا پھٹ کے من لوگوں کو بھیج دیا، اب وہ پتہ نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، نہیں پتہ ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ایک ویڈیو آیا، ایک آڈیو کلپ آیا، ایک پوسٹ لکھا ہوا آیا، اس میں کیا کی لکھ کے ہے اور کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے تو پہلے ہم اس کے بارے میں پتہ کریں گے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی ابھی کچھ پتہ نہیں کیا، پٹ پٹ لوگوں کو شیئر کر دیا، شیئر کیا اور پتہ نہیں کیا، اور اگر وہ غلط ہے تو لوگوں کا گناہ ہمارے اوپر بھی پڑ جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو صحیح بات کے ملتے ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے اندر تو ہٹ گرمی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نرم مزاج بندے، لوگوں کی بات کو سن کر کے حق بات سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والے بندے بے شمار ہیں۔ ہمارے جیسے گنے چنے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اگر غلط چیز اس کو بتا دیا تو اگر اس نے اس پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ ہم لوگوں کو بھی پڑے گا۔ لہذا اس سلسلے میں بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، کسی کو برائی کی طرف رہنمائی نہیں کرنی ہے، صحیح رہنمائی کر دیجئے، نہیں کر سکتے یا نہیں مان رہا تو پھر خاموشی اختیار کر لیجیے، لیکن برائی کی طرف رہنمائی لوگوں کی مت کیجیے، وگرنہ اس کا گناہ ہم لوگوں پر بھی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن جو افترا پردازی مشرکین مکہ یا ایسے مشرک اور کافر کیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگا۔ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا جھوٹ باندھتے تھے؟ یہی جھوٹ باندھا کہ بھائی تم اسلام چھوڑ دو اور ہمارے دن میں چلے آؤ، ہم تمہارا قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کبھی نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حق کی رہنمائی کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہاں پر جو ان لوگوں نے کہا، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اصل میں مشرکین مکہ کو آخرت کا عقیدہ جو اللہ نے بتلایا اور قیامت کے میدان میں کھڑ کر کے اپنے گناہوں اور اپنے نیکیوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، اس کے بارے میں، اور قیامت کے میدان میں گناہوں کی جو سزا ملے گی اس کے بارے میں مشرکین مکہ کمپلیٹ ڈینائی کرتے تھے، جس میں اللہ کو جھٹلانا بھی ہوتا ہے، رسول کو بھی جھٹلانا ہوتا ہے، اللہ کی آیات کو بھی جھٹلانا ہوتا ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے افتراء یعنی ان کے تہمتوں کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کرے گا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بات بول کیسے دیا۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ ابھی آگے اور بھی نصیحت کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا